السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اہل صفہ یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا بھائی محمد صدام۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے قرآن کے متعلق اور حفظ کے متعلق کہ جو شخص یا کوئی بھی شخص حفظ کرنا چاہتا ہے ان کو سب سے پہلے کن باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور کن بات کو جاننا چاہیے۔ تو دوستو، سب سے پہلے قرآن حفظ کرنے کے لیے یا آپ حافظ بننا چاہتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، تو سب سے پہلے آپ کو حفظ کرنے کے لیے آپ کا نیت صحیح ہونا چاہیے، آپ کا انٹینشن صحیح ہونا چاہیے۔ آپ حفظ کس لیے کر رہے ہیں، آپ کا کوئی نہ کوئی انٹینشن ہوگا اور ہونا بھی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں سب سے پہلے اپنے نیت کو صحیح کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بات ہے وہ انٹینشن، نیت ہے، کیونکہ کوئی بھی کام اگر اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اللہ کو وہ چیزیں پسند ہے۔ تو ایک حدیث جو یہ بہت عام ہے، جو سنتے بھی ہے ہر اسکالر سے، انما الاعمال بالنیات، ایک لمبی سی حدیث ہے اس کا، انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں ان کا جو دار و مدار ہے وہ انٹینشن پر ہے، نیت کیا ہے آپ کو اس کام کرنے کا۔ تو ہمیں حفظ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس بات سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ ہمیں سب سے پہلے نیت کو ہی صحیح کرنا ہے، یعنی ہمیں قرآن کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کا ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ جیسے کہ قرآن نازل کیا گیا ہے عربی میں، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو نازل کیا عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو۔ تو قرآن کو نازل کرنے کا مقصد بھی اللہ کا عربی زبان میں کہ لوگ اس کو سمجھے۔ یہ کتاب پڑھنے کے ساتھ صرف یوں ہی دیکھ کر نہیں پڑھنا، ان کے سمجھنے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے انٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نیت صحیح ہونا چاہیے۔ وہ نیت یہ ہونی چاہیے جو قرآن جو حفظ کروں گا یا کرنے والا ہوں، میں کس لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں آخرت میں اجر ملے اور ہم سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ جب انٹینشن ہمارا صحیح ہو گیا، ہمیں کن قرآن میں حفظ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس لیے میں اس بات کو ڈسکس کر رہا ہوں ناظرین کرام، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ نے 15 لائنس والوں یعنی پھر آپ نے حفظ کیا، آپ کو 16 لائنس آپ کو دیا جائے گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے ڈھونڈنے میں۔ نہیں، تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن کو چوز کرنا ہے، کون سا مصحف، یعنی کتنے لائن والے مصحف کو آپ کو پڑھنا ہے، یہ بہت میٹر کرتی ہے یہ بات، کیونکہ آگے چل کے آپ کو پریشانی نہ ہو کہ آپ اس میں پڑھیں پھر دوسرے قرآن میں ایسے ادھر پڑھتے رہیں ادھر، آپ کا مطلب مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا کہ آپ بتا نہیں پائیں گے کہ یہاں پہ کیا ہے۔ تو ایک قرآن پڑھیں گے آپ بتا سکتے ہیں 15 لائن والے قرآن سے میں 15 لائنس قرآن میں آپ کے اس فلاں پیج میں یہ فلاں جگہ یہ آیت ہے، یہ بات ہو گئی۔ ہمیں قرآن آپ دیکھتے ہوں گے مارکیٹوں میں جو پرنٹ ہوتا ہے حافظی ایسا کر کے آتا ہے، وہ آپ قرآن چوز کی جو 15 لائن سے ہے، وہ بہت اچھا ہے، آپ پڑھنے میں ایزی بھی رہے گا اور اچھا بھی ہے، پڑھنا بھی چاہیے۔ اگر آپ 16 لائن والا کرتے ہیں تو آپ کو پوری زندگی اسی کو پڑھیں تاکہ آپ کو فٹ رہے کہ ہاں یہاں پہ یہ ہے۔ اگر آپ ڈیفرنٹ میں کریں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو ہمیں قرآن حفظ کرنے کے لیے جو مصحف ہے 15 لائن سے اگر آپ کرتے ہیں تو سب سے اچھا ہے، میں بھی ریکمینڈ کرتا ہوں 15 لائن سے ہی آپ پڑھیں، تو ان کو چوز کیجئے۔ اب ہم نے نیت بھی صحیح کر لی، قرآن بھی چوز کر لیا، کیا قرآن ہاتھ میں لیں سب قرآن حفظ کر لیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن حفظ کرنے سے پہلے آپ کو ناظرہ پڑھنا پڑے گا۔ اب کچھ قواعد کی کتابیں ہیں، ناظرہ پڑھنے کے لیے سب سے بہترین کتاب نورانی قاعدہ ہے، اس کتاب کو آپ پڑھیں تو آپ کو نورانی قاعدہ سب سے پہلے پڑھنا پڑے گا ناظرہ سیکھنے کے لیے۔ آپ نے ناظرہ یعنی نورانی قاعدہ فنش کر لیا، پڑھ لیا،
تو آپ کو اب ناظرہ پڑھنا ہے۔ ناظرہ حفظ کر سکتے ہیں، لیکن ناظرہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ناظرہ پڑھیں گے، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک لائن ناظرہ پڑھا، اس کو حفظ بھی کر لیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بیٹر یہ ہے کہ آپ ناظرہ ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھ لیں، یا کم سے کم منیمم 5 یا 6 پارہ پڑھ لیں، تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے یاد کرنے میں اور آپ کو دقت یا پریشانی نہ ہو۔ اس میں ایک دو وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ناظرہ پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد کرنے میں ایزی ہوگا، کیونکہ آلریڈی آپ اس آیت کو دیکھ کے پڑھ چکے ہیں۔ آپ جیسے پڑھیں گے، یاد کرنے کے لیے بیٹھیں گے حفظ، اس میں آپ کو بہت ہیلپ فل رہے گا۔ وہ کیسے کہ آپ نے پڑھ چکے، آپ کا وہ آیت آپ کے مائنڈ میں سیٹ ہے، ریپیٹ کیے ہوئے ہیں ناظرے میں، تو آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا، اس میں ٹائم نہیں لگے گا۔ اگر آپ ناظرہ نہیں پڑھے ہیں تو آپ کو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے یاد کرنے میں، آپ کو پریشانی یہ ہوگی، آپ کو بہت زیادہ ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ناظرہ کی یہ فائدہ ہے۔ دوسری بات ناظرہ کی یہ فائدہ ہے کہ آپ ناظرہ پڑھ لیں گے تو آپ کے فریکوینٹلی، مطلب کہ آپ برابر ایک اچھے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں، لہجہ کا بھی پریکٹس ہو جائے گا، اور زبر زیر کی بھی غلطی نہیں کریں گے اگر 1 2 3 پارہ پڑھیں گے ناظرہ، کیونکہ لفظی بھی غلطی ہے اور تلفظ میں بھی، پروننسیشن میں بھی مسٹیک کر سکتے ہیں۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا کم سے کم منیمم 4 یا 5 پارہ آپ ناظرہ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد اگر آپ حفظ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایلیجیبل ہے، حفظ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ پڑھیں گے تو وہ پورا ریپیٹ ہو جائے گا قرآن ناظرہ میں، آپ پھر حفظ کریں گے۔ آپ جو سبق کو آدھا گھنٹے میں یاد کریں گے، ایک پیج یا 1 گھنٹے میں یاد کریں گے، 100% میں کہہ سکتا ہوں اگر آپ ناظرہ پڑھے ہوں گے تو ان سبق کو، یعنی ان سبق کو، نیو لیسن کو آرام سے آپ پونے گھنٹے یا آدھا گھنٹہ میں اتنا کر سکتے ہیں، یعنی کم ہی ٹائم لگے گا، اس میں آپ ٹائم نہیں لیں گے اس میں زیادہ۔ ناظرہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے تلفظ بھی اچھا ہو جائیں گے، اور جو لفظی غلطی ہے، جو الفاظ کے جو پروننسیشن ہے وہ بھی کریکٹ ہو جائے گا، تجوید بھی صحیح ہو جائے گا، اور پریکٹس بھی ہو جائے گا۔ یہ فائدہ ہے۔ پھر حفظ کرنے میں آپ کو زیادہ تر مطالعہ، یعنی جو دیکھ کے سناتے ہیں استاد کو پہلے سبق یاد کرنے سے، وہ بھی ضرورت زیادہ محسوس نہیں کریں گے اگر آپ ناظرہ برابر پڑھیں گے۔ یہ بات ہو گئی، ہم نے نورانی قاعدہ بھی پڑھ لیا، اس کے بعد ہمیں قرآن بھی ناظرہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ کو حفظ کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ حفظ کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک آیت کو آپ ریپیٹ کریں۔ اس سے پہلے ایک بات میں یہ شیئر بتانا چاہتا ہوں ناظرین کرام، کہ حفظ کرنے کے لیے ایک بات یہ آتی ہے کہ میں نے قرآن بھی لے لیا، ناظرہ پڑھنا بھی سیکھ لیا، نورانی قاعدہ بھی پڑھا، اب میں ناظرہ بھی فنش کر چکا ہوں، اب ہمیں قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے کیا ٹائم ہونا چاہیے؟ میں دن بھر تو یاد نہیں کروں گا، ویسا تو نہیں ہے، کوئی ایک تو ٹائم ہوگا جس میں قرآن کو یاد کرنے میں میرے لیے بھی ایزی ہو، آسانی ہو، اور یاد ہو سکے، زیادہ سے زیادہ لائنیں یاد ہو سکے۔ وہ ٹائم زیادہ تر آپ دیکھیں گے مدارسوں میں بھی اس چیز کو فالو کیا جاتا ہے، کہ زیادہ تر مدارس اسلامیہ میں آپ دیکھیں گے مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک پڑھتے ہیں بچے، زیادہ تر یاد کرتے ہیں نیو لیسن، یعنی نیا سبق جو ہوتا ہے سبق۔ ایک اور ٹائم ہے جو زیادہ تر فائدہ مند ہے سب کے لیے اور دیکھا بھی گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے تہجد کا ٹائم ہے، اس میں بھی اٹھ کے یاد کریں گے تو زیادہ یاد ہوتا ہے۔ یا پھر ایک اور ٹائم ہے کہ فجر صلاح کے بعد 1 گھنٹہ، جیسے 5 بجے نماز ہوتی ہے، کہیں 6 بجے، جس حساب سے فجر کے بعد آدھا 1 گھنٹہ پڑھیں، اس میں بھی زیادہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ یاد ہوتا ہے۔ یہ ٹائم ہے یاد کرنے کے حوالے سے کہ آپ کون سے ٹائم میں یاد کریں گے تو زیادہ آپ کے لیے بینیفٹ ہوگا، وہ زیادہ اور وقت سے زیادہ اس وقت میں یاد ہوگا۔ وہ وقت 2 ہے، مغرب کے نماز کے بعد، یعنی مغرب صلاح کے بعد 1 گھنٹہ آپ پڑھیں، اس میں 100% اچھا آپ کو یاد ہوگا دھیان سے پڑھیں گے تو۔ دوسرا جو ٹائم ہے یہ فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، فجر سے پہلے پڑھیں گے تو پورا مائنڈ سکون سے رہتا ہے، تو اس وقت پڑھیں گے تو زیادہ یاد ہوگا۔ یہ 2 وقت، یہ جو وقت بتایا یہ سب سے اچھا وقت ہے یاد کرنے کے لیے قرآن کریم۔ اور اس میں ایک بات یہ جو حافظ ہے، حفاظ کے لیے بھی زبردست ہے کہ جو حافظ حفاظ ہے
وہ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ تہجد کا وقت بہت ہی زبردست ہے، قرآن پڑھیں اس وقت، وہ جیسے پڑھتے رہیں گے تو یادداشت کے لیے پڑھیں گے تو آپ کھڑے ہو جائیں 2 رکعت نوافل میں یا تہجد میں ہی تہجد پڑھیں، اس میں قرآن بڑی صورتیں پڑھیں، سورہ بقرہ ہو گئی یا سورہ آل عمران، جو بھی جیسے وقت ہے اسی حساب سے آپ پڑھیں گے تو یہ بھی یاد رکھنے کے لیے حافظہ کو یعنی حفظ کو قرآن کو جو یاد پختہ جو ہوتا ہے، اگر اس طرح کریں گے تو آپ کو قرآن زیادہ زیادہ دیر تک یاد رہے گا، یہ بھی ایک اچھا ہے حافظوں کے لیے، اور جو یاد کرنے کے لیے جو ابھی حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہت ہی فائدہ مند ہے، ان 2 وقتوں میں یاد کرنا چاہیے۔ یہ ہو گیا یاد کرنے کے حوالے سے۔ اب یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یاد کرنے کے لیے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ناظرین کرام، کوئی بچہ ہو کوئی بھی یاد کر سکتا ہے۔ اب یاد کرنے کا ایک چیز اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا ایج زیادہ ہو گیا ہے، میں یاد نہیں کر سکتا ہوں قرآن کو، بچے ہی یاد کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت آپ پڑھتے ہیں سورہ قمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو بہت ایزی کر دیا ہے، یعنی قرآن بہت ایزی ہے، اس میں کوئی قید نہیں لگایا گیا کہ آپ یاد نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کیسے یاد کرتے تھے؟ صحابہ کرام تو بہت عمر ہے اس وقت ہو چکے تھے، پھر کیسے یاد کر لیا قرآن کو، کیسے حافظ بن گئے، کیسے دین کو سمجھا؟ تو یہ غلط فہمی ہے، غلط کنسیپٹ بیٹھ گیا دلوں میں لوگوں کو کہ ایج ہو گیا میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر کوئی قرآن کو پڑھ سکتا ہے، بہت آسان۔ اللہ نے اسی لیے قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ سمجھے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب تک ہم اگر ایسا ہوتا تو پھر بچے ہی پڑھتے، پھر بڑے کیوں سمجھتے ہیں، پھر کیوں اس میں عمر ہو جاتی ہے، پھر بھی حدیث فقہ میں محنت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، قرآن بہت ایزی ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو ہر کوئی یاد کر سکتا ہے، حفظ یاد کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں لمٹ نہیں ہے۔ یہ ہوا غلط جو کنسیپٹ بیٹھ گیا دلوں میں کہ ہم یاد نہیں کر سکتے، اس کے حوالے سے۔ اب یاد کرنے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، چاہے آپ بچے ہیں چاہے آپ بوڑھے ہیں، یہ آپ کے ایج ہو گیا جیسے 23 میں ہے، 5 میں ہے، یہ 60 سال میں بھی ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی میٹر نہیں کرتے ایج کا، ہر کوئی یاد کر سکتا ہے، ہر کوئی سیکھ سکتا ہے۔ ایوری تھنگ از پاسبل اف یو وانٹ، ہر چیز کر سکتا ہر کوئی، ہاں اگر آپ چاہتے ہیں تو یاد کے حوالے سے کہ ہمیں یاد کیسے کرنا چاہیے۔ یاد کرنے کے لیے آپ کو جیسے آپ نے پڑھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہم نے ایک مرتبہ پڑھ لیا کیا یاد ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے، یاد نہیں ہوتا، ایک مرتبہ پڑھنے سے یاد نہیں ہو گیا۔ اب ہمیں ایک آیت کو کم سے کم 10 ٹائمز ہمیں ریپیٹ کرنا پڑے گا، اگین اینڈ اگین، پھر سے اس کو ریپیٹ کریں گے۔ جب ہم ریپیٹ کریں گے، ایک آیت ہمیں کمپلیٹ کر لیا، میں نے پڑھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ایک بات یاد رکھیں اس پہ کہ جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ایسا ریپیٹ نہیں کریں، تجوید بھی ہو، ٹیون بھی ہو، اور اچھے انداز بھی ہو، اور تجوید بھی ہو، اور وقف کرنے کا بھی طریقہ معلوم ہو۔ ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یاد کریں۔ ایک اور چیز جو زیادہ تر لوگ نہیں دھیان دیتے ہیں، جو حفظ کرتے ہیں، یہ لاسٹ کو جو ہے، حالانکہ یہ عالمت کے لیے ہے لیکن پھر بھی جو یاد کرتے قرآن، وہ لاسٹ میں کیا لیٹر ہے، کیونکہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہم نے پڑھ دیا، اب یہ اصحاب الفیل اگر ہم جوائن کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ زیر ہے، فتح ہے، کسرہ ہے، ضمہ، نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری پریکٹس نہیں ہوتی۔ لاسٹ وقفے پہ جب ہم وقف کرتے ہیں ہمیں دھیان سے نکل جاتا ہے، کبھی غور نہیں کرتے ہیں کہ کسرہ ہے، فتح ہے، جس پہ غور کرتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں جوائن کر کے، جیسے پریکٹس کیے ہیں، اگر جوائن کر کے پریکٹس کیے پڑھ لیتے ہیں، جو پریکٹس نہیں کیے ہیں جوائن کر کے، وہ اگر آپ کو کہہ دیا جائے پڑھنے کے لیے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، فتح کسرہ ضمہ، آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ اس لیے جو عالم لوگ ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں، لیکن جو صرف حافظ ہے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو حافظوں کے لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یا پھر جو حفظ اسٹارٹ کرتے ہیں بچے، ان کے لیے بھی کہنا چاہوں گا وہ یاد رکھے وقف جو کر رہے ہیں اس میں کیا ہے، تنوین ہے، کسرہ ہے، فتحہ ضمہ ہے، زبر زیر پیش ہے، کیا ہے لاسٹ میں، وہ یاد رکھنا چاہیے۔ جوائن کریں گے تو کیسا ہوگا، ان بات کو بھی خیال رکھیں۔ زیادہ تر لوگ موسٹ آف لوگ اس میں زیادہ دھیان نہیں رکھتے اس بات کو، لیکن
اس بات کو بھی دھیان رکھیں کہ اگر ہم کبھی ایسا وقت آ جائے اگر کوئی پڑھ لیا آپ کو لگا کہ غلط پڑھ رہا ہے کیا ہے آپ نہیں بتا سکتے اگر جوائن کر کے کوئی آپ اگر یاد نہیں کیا اگر کوئی پڑھ رہا ہے دوسرا قاری ہے پڑھنے والے حافظ نہیں بتا سکتے ہیں غلط بھی پڑھ دیا ہے یہ صحیح تو ان بات کو بھی یاد رکھیں کہ لاسٹ میں جیسے میں نے پڑھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل وقف فیل سکون ڈال دیا لیکن جوائن کریں گے تو کیا ہے اصحاب الفیل ہی ہوگا تو یہ بات بھی حافظ لوگ جتنے بھی حفاظ کرام یا جو حفظ کرنے والے ہیں یا اسکول کے بچے جو پڑھتے ہیں ان بات کو بھی دھیان میں رکھیں مائنڈ میں رکھیں ان کو بھی دیکھ لیا کریں کہ جوائن کریں گے تو کیسے پڑھیں گے اس کا بھی 1-2 مرتبہ پریکٹس کر لیا کریں جوائن کر کے بھی اور وداؤٹ جوائن کے وقف کا بھی ان بات کو میں خاص کر کے اس بات کو یاد توجہ دلاتا ہوں کہ زیادہ تر دیکھا گیا نہیں کرتے نہیں بتا پاتے ہیں اسے اب یاد کرنے کا طریقہ کیا جو بتا رہا تھا وہ آپ کو 10 مرتبہ کرنے سے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پھر سے ریپیٹ کرا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس میں قواعد کا بھی رعایت کریں اور تجوید کو بھی اور ٹیون کے بھی اب ہمیں فرسٹ ورس یاد ہو گیا ہم نے 10 مرتبہ پڑھ لیا 20 مرتبہ پڑھ لیا جیسے ہیں جیسے جس کا مائنڈ ہے جیسے حافظہ قوت ہے اسے حافظہ اسی حساب سے جیسے کسی کا جلدی یاد ہو جاتا ہے کسی کو تھوڑا لیٹ میں یاد ہوتا ہے زیادہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو ایک وس یاد ہو گیا ایک لائن ایک آیت یاد ہو گیا اب نیکسٹ آیت یاد کریں جیسے اصحاب الفیل کی بات کیا ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل اب میں نے سیکنڈ وس پڑھا اب اس کو ریپیٹ کریں 10 ٹائمز جب 10 ٹائمز پڑھ لیں گے پھر آپ پہلے سے جو مطلب فرسٹ وس یاد کیا تھا آپ ان کو لیں پھر ان کو دونوں کو ملا کے آگے پڑھیں یہ ہوا لیکن ہاں دیکھ کے یاد کریں اب ایک بات یہ آتی ہے اسی طرح یاد کرتے ہیں اگر کوئی ایک سوال ہوتا ہے پیدا یہاں پہ اگر کوئی جیسے کچھ بچے اسکولوں میں زیادہ تر انٹرنیشنل اسکولوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو شروع میں جیسے جونیئر کے جی میں پڑھتے ہیں سینئر کے جی میں پڑھتے ہیں تو ان کو معلوم نہیں ہے ابھی ناظرہ وہ تو نورانی قاعدہ پڑھیں گے لیکن ان کے ساتھ کچھ صورتیں جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کو بھی یاد کرایا جاتا ہے تو اس حالت میں ہمیں بچے کو کیسے یاد کرانا ہے اور کیسے بچے کو پڑھانا ہے ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں اسکول جو آج کل انٹرنیشنل اسکولس ہے اور بھی اسکولوں میں اسلامی تعلیمات جیسے قرآن کے حفظ کے حوالے سے یا کچھ کلاسز رکھتے ہیں تو ان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ان کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ہم تلاوہ پڑھاتے ہیں یعنی نورانی قاعدہ الف با حرف تہجی حرف ہجا سکھاتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ ہے کیونکہ وہ بچہ ابھی تلاوہ نہیں پڑھ سکتا ناظرہ نہیں پڑھ سکتا تو ان کو حفظ پڑھاتے ہیں کیسے بائی ہارٹ کرتے ہیں یعنی اس کو حفظ پڑھاتے ہیں جیسے کہ آج کل آپ کئی مدارس اسلامیہ میں دیکھے ہوں گے کہ ایک نابینا استاد ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں یا کسی اچھے جو دیکھیں بینائی ہے جو دیکھتے ہیں ان کو نابینا کوئی لڑکا حفظ کرنا چاہتا ہے کوئی طالب علم ہوتا ہے تو ان کو استاد ایک وس پڑھاتے ہیں ان کا ریپیٹ کرتے اسی طرح کو یاد کرتے ہیں تو ایسا ہی اسکولوں میں جو نیو بچے ہیں جو سینئر جونیئر کے جی کے جو پری پرائمری کے بچے ہیں ان کے لیے یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے یاد کرانے کے لیے چھوٹی چھوٹی صورتیں سورہ اخلاص سورۃ الناس سورۃ الفلق یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں تاکہ بچے یاد کریں ابھی سے پریکٹس ہو تو یہ کلاسوں میں جونیئر سینئر کے جی میں کرایا جاتا ہے یاد تو ان کے حوالے سے بچے کو مخارج کے ساتھ یاد کرایا جائے زیادہ تر استاد جو ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں کہ وہ مخارج سے یاد کیے ہوتے ہیں تو وہ مخارج سے ہی پڑھاتے ہیں غلطی کہاں آتی ہے بچے مخارج سے یاد کرا دیتے ہیں کبھی جب گھر جاتے ہیں بچے پیرنٹس کو تجوید معلوم نہیں الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں قرآن سیکھتے ہیں معلوم ہے لیکن بہت سارے پیرنٹس ایسے جو پرانے زمانے میں یعنی پہلے جو تجوید کا اتنا ہندوستان میں انڈیا میں اتنا وہ نہیں تھا تو مجہول پڑھتے ہیں یا کیسا بھی اتنا پروننسیشن پہ اور تلفظ پہ دھیان نہیں دیتے ہیں تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ ان میں بچے کو ریپیٹ کرا دیتے ہیں وداؤٹ تجوید کے یعنی بغیر تجوید کے جیسے پڑھے ہیں ویسے ریپیٹ کرا دیتے ہیں جس کا پریشانی یہ ہوتا ہے کہ استاد یاد کراتے ہیں یہاں پر تجوید کے ساتھ بچے گھر میں زیادہ وقت ماں باپ کے ساتھ گزرتے ہیں یا پھر وہ بچے شروع میں کچھ سورہ یاد کرا دیتے ہیں جو تجوید صحیح نہیں ہے وقف کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے ویسے سکھا دیتے ہیں تو وہ
ریپیٹ کر لیتا ہے بچہ. اب وہ استادوں کے لیے تھوڑا پریشانی ہو جاتی ہے کہ ان کو پڑھاتے ہیں کتنا بھی ریپیٹ کراتے رہے، بہت دن لگ جاتا ہے اس کو صحیح کرنے میں وہ تلفظ کو. اس لیے کوئی بھی پیرنٹس ہو اس کو شروع سے ہی صحیح تلفظ، صحیح پروننسیشن جو ہوتا ہے ان کو اس حساب سے یاد کرایا جائے برابر. کیونکہ غلط یاد کرا دیں گے ان کو صحیح کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا. یہ چیز ہے. پری پرائمری کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی. اب یاد کرنے کے ٹائم بھی بات پہ ڈسکس کر لیے ہم نے کہ کیسے یاد کرنا چاہیے، وہ بھی کر لیا. لیکن اب سنانے کے ٹائم میں ہمیں نیو لیسن کو پکا یہ کیسا سنانا چاہیے اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. کیونکہ بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں کہ یاد کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، بہت ساری غلطیاں آتی ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے وجہ؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ ان کے حوالے سے زیادہ تر دیکھا گیا کہ یہ پریشانی اسی وقت آتی ہے جب بچے یعنی یاد کرتے سمے میں کچا یاد کرتا ہے، یعنی مطلب کہ برابر پرفیکٹ کیا پڑھنا چاہیے، ان کو سنانا چاہیے نیو لیسن نہیں سنا پاتے ہیں یا زیادہ اس پہ ریوائز نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کمزور رہ جاتا ہے. جو وقت زیادہ ریوائز نہیں ہوتا ہے وہ کمزور رہ جاتا ہے، وہ مسٹیک کرتے ہیں سنانے ٹائم استاد کے پاس. ہاں، تو استادوں کو بھی یہاں پہ ایک بات دھیان رکھنا چاہیے، بچے کا نیو لیسن بہت پکا سنیں. جتنا اچھا ہوگا نیو لیسن اتنا ہی اچھا نیو ریویژن بھی رہے گا اور یاد زیادہ دیر تک رہے گا. اور اسپیڈ بھی نہ ہو، آرام آرام سے تجوید کے پورے رعایت کرتے ہوئے صفات عارضہ، صفات لازمہ اور تجوید کا پورا ٹیون کا بھی اس میں سب چیزوں کا پرفیکٹ ہونا چاہیے. اگر اس وقت اس طرح کے بچے حفظ کرتے ہیں تو الحمدللہ کوئی بھی کمپٹیشن ہو کہیں بھی جائے ان کو کوئی پرابلم سے نہیں فیس کرنا پڑے گا، وہاں پہ آرام سے وہ پڑھ سکتا ہے بچہ. یہ پریکٹس ہو جائے گی اسی کے حساب سے. تو نیو لیسن کے حوالے سے یہ بات ہے کہ سنانے ٹائم آپ ہمیشہ کوشش ہمیشہ یہی رہے کہ پکا ہو، یعنی نیو لیسن وداؤٹ مسٹیک کا ہو، کوئی غلطی نہ ہو، ایسا سنائیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا، تھوڑا ٹائم لگے گا، ایک دن میں یاد نہیں ہوگا، اگر ٹائم زیادہ لے سکتے ہیں، لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو لانگ ٹائم یاد رہے گا قرآن، اور قرآن کو آپ اچھے سے پڑھیں گے، مزہ بھی آئے گا پڑھنے میں. نہیں تو ایسا ہوگا کہ آپ قرآن کچا پکا سنا دیں گے، جلدی جلدی اپنا پورا کام کر لیں، کیسا بھی کام ہو گیا وہ سنا دیا، بیٹھ گیا آ کے، تو آپ کو یہ نقصان دے گا آگے چل کے. آپ کو پھر پریشانی ہوگی بڑے آگے چل کے کہ آپ بھول جائیں گے، پھر محنت کرنی پڑے گی. تو آگے محنت کرنے کے بجائے آپ ابھی محنت کر لیں، تھوڑا ٹائم لے کے اچھا سنائیں، تو آپ کو یہ لائف ٹائم تک آپ کو یہ فائدہ، آپ کے لیے فائدہ اور سب کے لیے فائدہ مند، جو حفظ کرنے والے ہیں، طالب علم ہیں، یہ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے فائدہ مند رہے گا. یہ ہے نیو لیسن کیسے سنانا چاہیے ان کے حوالے سے. اب نیو لیسن سنانے کے بعد جو حفظ کرتے ہیں کیا قرآن ایسے ہی یاد رہ جائے گا، ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. نیو ریویژن یعنی سبقن پارا اور آموختہ یعنی اولڈ ریویژن. سبقن پارا یہ ہے کہ آپ نے سبق سنایا، جیسے والمحسنات، یہ الف لام میم ہی لے لیجئے. آپ نے الف لام سے حفظ کیا، یہ آپ نے 30 جز یعنی عامہ جز سے لاسٹ 30 جز سے اسٹارٹ کیا، تو آپ نے سورہ نبا فنشڈ کر لیا، کمپلیٹ کر لیا. آپ نیکسٹ سورہ نازیات میں ہیں، تو سبقن پر ایسا ہوگا کہ آپ نے سورہ نبا کو فنشڈ کیا ہے، سورہ نازیات میں سبق ہے آپ کو، تو پھر سورہ نبا بھی سنا ہے، سورہ نازیات بھی سنا ہے. اسی طرح کرتے کرتے جہاں تک آپ کا نیو لیسن ہے آپ پورا وہاں سے اسٹارٹنگ سے وہاں تک سنایا کریں. یہ ہے سبقن پر، اس کو کہتے ہیں سبقن پر، جو نیو لیسن اسکولوں میں کہا جاتا ہے انگلش میں. اور اب اولڈ ریویژن کے حوالے سے، اولڈ ریویژن وہ ہے جیسے بچے نے 2-3 جز کر لیا ہے، کمپلیٹ کر لیا ہے، 2-3 پارا پڑھ چکا ہے، تو ان کے حوالے سے یہ ہے کہ بچے کو چاہیے کہ اسٹارٹنگ سے ہی، جیسے 3 جز میں نے کر لیا، اب میں نیو لیسن سنایا، نیو ریویژن بھی سنا دیا، اب اولڈ ریویژن کو شروع سے ہی عادت بنانا چاہیے بچے کو. 1 جز جیسے 3 جز کیا ہے تو آپ روزانہ 1 جز سنانے کی کوشش کریں. اگر 1 جز نے ایٹ لیسٹ ہاف یا پونے جز تو سنا ہے. اگر ابھی سے 1 جز سنائیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو قرآن جب حافظ بنیں گے تو آپ کو زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو یاد رہے گا، ایکسٹرا ٹائم لگانا نہیں پڑے گا. اگر آپ ابھی سے ہی اسٹارٹنگ سے ہی اگر یہ ہیبٹ بناتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، ان سب کے لیے جب حافظ بن جائیں گے ان کا فائدہ اس وقت تو دکھے گا کہ آپ کو زیادہ ٹائم یاد کرنے کے لیے اور یاد کرنے میں بھی نہیں لگے گا. آپ ریوائز کریں گے، جیسے دیکھتے پڑھیں گے
اور یہ آپ کو جلدی سے یاد ہو جائے گا اور سنا سکتے ہیں آرام سے. یہ فائدہ ہے آموختہ روزانہ ایک پارہ سنانے سے. اگر زیادہ ہو گیا تو تھوڑا ایڈ کرتے رہیں، جیسے 10-20 پارہ ہو گئے تو زیادہ تر یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم 1.5، اگر 10 پارہ 20 پارہ ہو چکا ہے تو آپ 1.5 یا 2 پارہ یاد کر کے سنانے کی کوشش کریں آموختہ، یعنی اولڈ ریویژن حوالے اس کے، مطلب اولڈ ریویژن کے حوالے سے یہ بات ہو گئی. اب کچھ لوگوں کا یہ بھی رہتا ہے کہ جب حافظ بن جاتے ہیں بھول جاتے ہیں، ان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ان کے حوالے سے یہ ہے کہ قرآن اگر کوئی شخص بھول گیا ہے تو آپ ان شخص کے لیے یا ان حفاظ کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں، ایک روزانہ کا معمول بنائیں. زیادہ سے زیادہ پڑھیں قرآن، جتنا زیادہ ریوائز ہوگا اتنا ہی زیادہ یاد ہوگا. ان کے لیے آپ اگزامپل سمجھ لیں کہ سورۃ الفاتحہ کو آپ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت چاہے نوافل ہو، کیا بھی نماز ہو، نوافل ہو، فرض ہو، واجب ہو، جو بھی نماز ہو، آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ آپ سو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. کیوں یاد ہوتا ہے ہمیں سورہ بقرہ، کیوں نہیں یاد ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ ریوائز زیادہ، کیونکہ وہ ریوائز روزانہ ہوتا ہے اس لیے وہ یاد ہے. اور سورہ بقرہ جو بڑی بڑی صورتیں ریوائز نہیں ہو پاتا ہے، اس وجہ سے یاد نہیں ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ یاد کرنے کے لیے زیادہ یاد رکھنے کے لیے حفاظ کرام کو پڑھنا معمول ہونا چاہیے. قرآن پڑھنے کا 2 پارہ 3 پارہ 4 پارہ جیسا جس وقت ملے، جیسے اس حساب سے پڑھیں. آپ پڑھیں گے، یاد کرتے پڑھتے رہیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو زیادہ صرف ریوائز کریں گے. اب تراویح بھی اچھے سے سنا سکتے ہیں اور یاد بھی کرنے کی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. عام دنوں میں جیسے تراویح یا پھر عام دنوں میں نہیں پڑھتے ہیں، جو تراویح حفاظ کرام تراویح سنانا چاہتے ہیں، ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، تھوڑا زیادہ 4-5 گھنٹہ پڑھنا پڑتا ہے. یہ معاملہ، یہ پرابلمس فیس نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ کنٹینیو یعنی ریگولر آپ ایک معمول بناتے ہیں، اپنے ڈیلی پڑھتے ہیں کم سے کم 2-3 پارہ یا 1 پارہ بھی، تو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گا. یہ ان حوالے سے ہے. اور آپ حدیث سنتے ہی ہیں، قرآن پڑھنے کے ساتھ سیکھنے کے ساتھ سکھانا، پڑھنے کے ساتھ پڑھانا. ایسا جیسے ایک حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ہمیں قرآن صرف یہ نہیں کہ حفظ کر کے رکھ دیں، ایسا نہیں، پڑھتے بھی رہنا اور دوسرے کو سکھاتے ہی رہنا. یہ ہمارا ادیش ہونا چاہیے، یہ ہمارے مائنڈ میں ایک یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے. یہ جو حفاظ اور کچھ چند جو میں نے باتیں کہی ہے، یہ حفظ کے حوالے سے، جو شخص حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے میں ایک اپنا جو ایک میرا ایک رائے تھا، مجھے ایسا لگتا تھا یہ سب چیزیں شیئر کرنا تھا. میں اس لیے دوستوں میں شیئر کر دیا. اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور دعاؤں میں ان ناچیز کو یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں.